امریکہ الٹے پاؤں بھاگ گیا ہے۔ نظریے نے غرور کو شکست دے دی ہے۔ ایران نے امریکہ کے ناجائز مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ نظیر اسلام آباد میں 2 دن سے مذاکرات جاری تھے۔ اسلام آباد ٹاکس وہ اینڈ ہو گئی ہیں۔ جے ڈی وینس نے جاتے جاتے بیان دیا ہے، ہم نے ایرانیوں کے ساتھ کئی سنجیدہ اور ٹھوس بات چیت کی۔ یہ اچھی خبر ہے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ ہم کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے، اور میرے خیال میں یہ امریکہ کے مقابلے میں ایران کے لیے زیادہ بری خبر ہے۔ لیکن نظیر، کیا یہ ایران کے لیے واقعی بری خبر ہے؟ تو ایران پہلی سوچ کے آیا تھا کہ مذاکرات کا کوئی بھی نتیجہ نہ نکلے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی ایران جنگ کے لیے بھی تیار ہے۔ ایران جانتا تھا کہ امریکہ بدنیت ہے اور یہ مذاکرات کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے۔ ایران نے آنے سے پہلے بیانات دے دیے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی بیان آ گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی واضح اور ٹھوس یقین دہانی درکار ہے کہ وہ نہ تو جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کریں گے اور نہ ہی ایسے وسائل یا صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جن کی مدد سے وہ بہت تیزی سے جوہری ہتھیار بنا سکیں۔ اب نظیر، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیان آیا کہ ہم جیت چکے ہیں، مذاکرات کامیاب ہو یا ناکام ہو لیکن ہم جیت چکے ہیں۔ یعنی کہ امریکہ کو صرف فیس سیونگ چاہیے، امریکہ حقیقت کی بات نہیں کرتا۔ امریکہ بار بار منہ سے اعتراف کرے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، لیکن ایران نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں یا ہار چکے ہیں، بلکہ انہوں نے دنیا پہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم جیتے ہیں یا ہارے ہیں، دنیا فیصلہ کرے گی۔ اب پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے ایران نے اس جنگ بندی کے لیے بھیک مانگی تھی اور ہم سب یہ جانتے ہیں۔ نظیر، ایران نے کہیں پر بھی بھیک نہیں مانگی تھی۔ مذاکرات اور سیز فائر کا مطالبہ امریکہ نے کیا۔ سامنے ٹویٹس ہیں، جس طرح کی ٹویٹس لکھی گئی۔ پاکستان سے کہا گیا کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں، خود ٹویٹ لکھ کے دی کہ یہ آپ پیش کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ جنگ بندی چاہتا ہے، ایران جو ہے وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران نے کہیں پر بھی نہیں کہا۔ ایران کے عباس اسلانی جو کہ فورن افیئر کے منسٹرز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے ہیں، تاہم آخری لمحات میں امریکی ٹیم کی جانب سے پیش کیے گئے موقف نے کسی بھی معاہدے تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈال دی۔ یعنی دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت ختم ہو گئی، لیکن معاہدہ اس وجہ سے ممکن نہ ہو سکا کہ امریکی وفد نے آخری وقت میں سخت موقف اختیار کیا، یعنی کہ انہوں نے ناجائز مطالبات کے جو کہ ایران نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نظیر، پروفیسر سید محمد میرانڈی اسلام آباد میں موجود تھے۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایران کسی معاہدے کے بغیر بھی تہران واپس جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ مذاکرات دراصل کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران کی طرف سے ایک موقع فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ اگر امریکہ ایران، فلسطین، لبنان اور محور مزاحمت کے حقوق کو نظر انداز کرتا ہے تو ہم جنگ کے لیے خود کو تیار کریں گے۔ یعنی ایران مکمل طور پر تیار تھا، ایران جانتا تھا کہ یہ مذاکرات ایک دھوکہ ہیں، اور وہی ہوا۔ اب مذاکرات کہاں پر آ کے رکے؟ مذاکرات آ کے رکے ہیں ابنائے ہرمز کے کنٹرول کے اوپر اور جوہری ہتھیاروں کے بنانے کے اوپر۔ اب یہاں پر پاکستان نے ایک تجویز پیش کی۔ اس تجویز میں ابنائے ہرمز میں مشترکہ گشت یعنی کہ جوائنٹ پیٹرولز کا نظام شامل تھا، لیکن ایران نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ایران کے منسٹر اسماعیل کا کہنا ہے مذاکرات مختلف اہم امور پر ہوئے، جن میں ابنائے ہرمز، جوہری مسئلہ، جنگی ہرجانے، پابندیوں کا خاتمہ اور ایران و خطے کے خلاف جنگ کا مکمل خاتمہ شامل ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایرانی مذاکرات کار اپنے تمام تر وسائل، تجربے اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایران کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہے، اور آخر میں ان کی کوشش کامیاب رہی اور انہوں نے کسی بھی غیر قانونی مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ ٹرو پرومس کا کہنا ہے ایرانی وفد نے سیاسی، عسکری اور پرامن جوہری شعبوں میں ایران کے بنیادی حقوق کا بھرپور دفاع کیا۔ یعنی ایران خوش ہے، جو بھی فیصلہ ہوا ایران نے امریکہ کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔